السلام علیکم مسلمانوں، تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان رحمت والا ہے۔ میں یہاں اکثر یہود و نصارہ بت پرستوں سے بھی بات کرتا ہوں۔ 28 سال سے میرا یہی مشغلہ ہے۔ میری زندگی کا پرپس ہے کہ کسی کو بھی میں جہنم سے بچا لوں، کیونکہ انسان کی عقل کے حساب سے وہ اسلام چوائس کرے گا، ورنہ اگر اس کے گلے میں توق ہے تو وہ تمہاری نہیں سنے گا۔ میں اکثر ایسا کہتا ہوں یہاں پر انسانوں کو ریڈ قرآن بیفور یو ڈائی، یعنی مرنے سے پہلے قرآن پڑھ لو، اور ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واٹر، مڈ اور کلے سے ہی پیدا کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا تھا اللہ تعالیٰ تو روح اس میں پھونکی تھی اللہ نے۔ اس واسطے 90% انسان مذہب کو فالو کرتا ہے اور گاڈ ہے یہ بلیو رکھتا ہے۔ یہ ریسائکل ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اس نے روح ڈالی تھی آدم علیہ السلام کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح پیدا کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، مریم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو جی تم کو بیٹا دیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے بات، اور تم کو جو ہے بنا اب باپ کے یعنی کوئی انسان نہیں ٹچ کیا، تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات طے کر چکے ہیں، لہٰذا تم کو بیٹا ہوگا۔ اور ان کے جسم کے اندر روح پھونک دی۔ روح پھونکنے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے کے وقت تک 9 مہینے لگے، اور وہ بڑے اندر ہوئے، جبکہ ان کی ماں کھانا کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، اور وہ بھی تکلیفیں سہی، اور وہ جو ہے گندی جگہ سے نکل آئے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کرسچن سمجھتا ہے کہ ان کی جو پیدائش ہے آدم علیہ السلام سے بھی بڑی ہے۔ نہیں، نہ تو حوا علیہ السلام سے بڑی ہے، نہ تو آدم علیہ السلام سے بڑی ہے۔ ان کی بھی پیدائش صرف آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اس بات سے قرآن میں اللہ تعالیٰ 25 جگہ اگر سے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو 25 جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اس طرح سے برابر بتایا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے کئی باتیں بتائی قرآن کے اندر جو برابر ہے، یعنی حساب کے حساب سے، میتھمیٹکس کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو باتیں ہیں وہ 115 بار بتائی، تو آخرت کی باتیں بھی جو ہے 115 بار بتائی۔ اللہ تعالیٰ مکہ کا جو ہمارا جو نشانی ہے آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہے گی، وہ دنیا کے سینٹر میں ہے۔ وہ چاروں طرف سے جنوب لے لو، شمال لے لو، آپ مغرب لے لو، مشرق لے لو، چاروں طرف سے جو ہے درمیان میں ہے، وہ بھی اس کا جو ہے حساب برابر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیا، مخلوق کو جو پیدا کیا، وہ ساری پانی سے، مٹی اور گاڑے سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ جو ہے جھاڑوں کو جو پیدا کرتا ہے وہ بھی پانی، اگر پانی نہ دو اور یہ جو ہے سورج کی اس کو تپش نہ دو، سورج کی اس کی جو ہے کشش نہ دو، تو اس کی گردش کی کمی کی وجہ سے ان کے اندر انرجی نہیں آتی ہے، پاور نہیں آتا ہے، ان کے طاقت نہیں آتی ہے، اور یہ مرجھا جاتے ہیں اور یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جھاڑ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نیمبو کاٹتے ہیں تو اس میں بھی پانی ہے، اگر انگور کاٹتے دیکھتے ہیں اندر تو اس میں بھی پانی ہے، آرنج ہے اس میں بھی پانی ہے، اس طرح سے ترکاریوں میں بھی پانی ہے، یہاں تک کہ پورے جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ پانی سے ہی پیدا کیا، وہ بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے انڈیا کی ایک فلم سمے میں بتایا کہ جی وہ انسان کے جسم کے اندر 70% پانی ہے، جبکہ انہیں پورا اگر سے ڈیٹیل چاہیے تو قرآن کے اندر ہے۔ بہرحال وہ ہندو ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک معجزے کے طور پہ پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہزاروں سال بعد ویسے ہی معجزے سے پیدا۔ یہ ہم 3 ارب لوگ مانتے ہیں، ہندو اس بات کو نہیں ماننا چاہتا، تو بدقسمت ہے وہ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو، چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ ہندو ہو، اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ میں ایک ہفتے سے تکلیف سہ رہا ہوں سردی کی وجہ سے، مجھے محسوس ہوگا انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا، اس واسطے میرے کو فلو ہے، میرے کو جو ہے کھانسی ہے، میرے کو جو ہے ناک بہہ رہی ہے، میرے کو جو ہے رات اور دن میں جو ہے سکون سے میں نہیں سو سک رہا ہوں، کیونکہ مجھے سردی ہو گئی، سردی لگ گئی یہاں پر۔ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ 8 مہینے کے اندر جو ہے سردی کا سلسلہ جاری ہے یہاں نیو یارک کے اندر، سیم انڈیا میں حیدرآباد میں 8 مہینے گرمی ہوتی ہے، تو یہاں کے حساب سے آدمی کی طبیعت بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، وہاں کے حساب سے گرمی کے حساب سے ان کی وہاں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سیم نظام ہے ہر دنیا میں۔ اب آدمی کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے
زمزم جو معجزے کے طور پہ دے رہا ہے، میراکل کے طور پہ دے رہا ہے ہم کو، ہزاروں لاکھوں انسان جو ہے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں 20 گیلن، اور وہاں بھی پیتے ہیں، کپڑے بھی دھو لیتے ہیں، کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہر چیز کے لیے زمزم پانی، اور وہ زمزم پانی زمین کے اندر ہے اور آسمان سے برستا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پیٹرول ہے زمین سے ہے، آسمان سے برستا نہیں۔ گیسولین ہے یا پھر آپ کیروسین ہے، اس طرح کی ساری گیسز ہیں، یہ سب دنیا میں جو ہے زمین سے ملتی ہے۔ ایک سسٹم ہے اللہ کا۔ آسمان سے جو برستا ہے پانی، وہ انسانوں کو کچھ دنوں کے بعد میں وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یقین انسان کے اندر سے چلے جا رہا۔ امریکہ کے اندر میں نے دیکھا انسانوں کو مذہبی ریلیجن کا نالج نہیں ہے، ہندوؤں کے پاس بھی نالج نہیں ہے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کرسچنوں کے پاس بھی نالج نہیں، کیونکہ ہم اسمارٹ اس واسطے کہ قرآن نے ہم کو پچھلے کیا ہو گیا، موجودہ کیا ہے یا مستقبل میں کیا ہوگا، یہ ساری باتیں دے دی، اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے صحیح ثابت ہوئی اور ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو یا کرسچن ہم کو ٹیررسٹ کہنے کے باوجود بھی، اب اوباما کی بیوی ہے 360 بچوں کو نائجیریا کے لالو، کیونکہ وہ کرسچن ہے، وہ اس کا درد اس کو کرسچنوں کا ہے، مگر اس کو یہ درد نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف اور صرف مٹی گاڑے اور جو ہے پانی سے ہی پیدا کیا، کیونکہ روح پھونکا صرف مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر بڑے ہو کے دنیا میں آئے، وہ گندی جگہ سے باہر، اور انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی، بھوک پیاس دیکھی ہماری مریم علیہ السلام۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب بنانا تھا، ریسل کے طور پہ انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا، وہ چل رہا ہے سلسلہ، لیکن پھر ایک بار معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو میں بغیر دانے کا بھی جو ہے پھل پیدا کرتا ہوں، دانے والا بھی پیدا کرتا ہوں، جیسے انگور ہے دانے والا ہوتا ہے، بے دانہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتا ہے انسان کو کہ دیکھو بعض چیزیں ہیں جو قدرتی ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، زمزم ہے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو تمہاری بھوک بھی مٹا دے گا، وہ پانی کے جیسا نہیں ہے، وہ بھوک مٹائے گا تمہاری، وہ بیماریوں سے شفا دے گا، وہ پانی نہیں ہے، حالانکہ پانی سے بیماریاں نہیں ختم ہوتی اور نہ تو بھوک ختم ہوتی، مگر یہ زمزم سے بھوک بھی مٹتی ہے، شفا بھی ہے، اور یہ معجزہ ہے، اور زمین سے آتا ہے، یہ برستا نہیں ہے۔ لاکھوں انسان سائنٹسٹ جو ہے انجینئرز جا کے دیکھے آ رہا کہاں سے پانی، مگر وہ فوارے مارتے ہوئے ہزاروں کو ملتا ہے حج کے وقت میں، ہزاروں لاکھوں کو ملتا ہے۔ انسان کو سمجھنے کا وقت کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس کے بعد کی زندگی تلاش نہیں کرنا چاہتا؟ ابھی دیکھو یہ لوگ ٹیررسٹ اسلام کرے، کتنا بھی پکارا کر لینے دو۔ ابھی فلپین میں جو ہے ایک ایکٹر ہے رابن پاڈیلو، اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ بائبل کے اندر ایک خدا کی عبادت بول رہا، قرآن پوری ایک عبادت کی جو ہے ہم کو جو چلنے کی زندگی کا طریقہ دے رہا، ضابطہ وہی ہے بول کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھو ساری دنیا کی طرف سے سیلیبریٹیز آ رہے، اسٹارس آ رہے، کیوں آ رہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے بات کو؟ یہ کیوں دبانا چاہ رہے اسلام کو؟ یہ کیوں اسلام کو خلاف کرنا چاہ رہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں جینا چاہ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں جنت اور دوزخ ہے۔ اب میں جب تکلیف میں تھا، پانی کی وجہ سے انسان کو جو پیدا کیا، جانور کو یا ترکاری ہو یا کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، تو سارے شجر دل لے لو، کچھ بھی لے لو، وہ سب پانی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بتا بھی دے رہا، رچرڈ ڈاکن جیسے آدمیوں کو، جو خدا نے یہ سمجھ کے 30 لینگویجز میں اس نے کتاب لکھی، اس کو یہ بات سمجھ جائے، اللہ بتا رہا ہے کہ انسان کو میں نے پانی سے پیدا کیا، مٹی گاڑے سے پیدا کیا۔ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتا؟ پھر اس کی حیات بڑی کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ مجبور کیوں ہے کھانے کے لیے؟ اگر کھانا نہیں کھاتا تو مر کیوں جا رہا؟ پھر جیسے یہ جھاڑ ہے، اگر پانی نہیں ڈال رہے یا اس کو سورج کی ہوا نہیں لگ رہی تو مر کیوں جا رہے؟ یہ نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا انسان؟ کیونکہ گلے میں داغ ڈال دیا اللہ تعالیٰ۔ ایتھیس اگر سے وہ سوچے کہ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اشارہ دے گا۔ اگر وہ بولے کہ نہیں میں دیکھا نہیں، میں مانتا نہیں، تو نقصان میں وہ رہے گا۔ لیکن جن کو اللہ چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچن ہو یا کوئی کیوں نہ ہو، میرا گاڈ کون ہے وہ اللہ خود بتائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔